تلقین کرتا، خود رائے ہدایت پر ہوتا تو یہ کتنی اچھی بات ہوتی۔ یہ اس آیت کے دونوں مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بأن اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ العلق، آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 19 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: ارأیت ان کان علی الہدی، کیا دیکھا ہے تو نے اگر ہوتا وہ ہدایت پر، او امر بالتقوی، یا حکم کرتا وہ تقوی کے ساتھ تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا ہے تو نے اگر جھٹلایا ہے اس نے اور منہ موڑ لیا ہے۔ الم یعلم بأن اللہ یری، کیا نہیں جانا اس نے بعید طور کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، البتہ اگر نہ رکا وہ تو ضرور بھی ضرور گھسیٹیں گے ہم پیشانی کے بال سے پکڑ کر۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یعنی وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، جو گناہگار ہے۔ فلیدع نادیہ، پس چاہیے کہ بلائے وہ اپنی مجلس والوں کو۔ سندع الزبانیہ، ان قریب بلائیں گے ہم دوزخ کے جلادوں کو۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، نا اطاعت کیجئے اس کی اور سجدہ کیجئے اور نزدیک ہو جائیے۔ سورۃ العلق اختتامی آیات تلاوت کی ہیں۔ ماں قبل میں ہم نے شان نزول بیان کیا، جس میں ابو جہل نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو یہ آیات جتنی بھی ہیں یہ انہی گستاخی کے اوپر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، اور اس کا جو انجام بد ہے ابو جہل کا وہ بھی یہاں ذکر کیا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں۔ مقصد یہ کہ ذرا بتلائیے کہ اگر وہ بندہ خدا خود بھی رائے ہدایت پر ہو، پہلا اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور دوسروں کو بھی تقوی کا حکم کرتا ہو، تو ایسے شخص کو نماز سے روکنا کتنا برا ہوگا اور انجام کتنا خطرناک ہوگا، یہ اس کا پہلا۔ دوسرا یہ اس کا مقصد ہے کہ اگر یہ شخص بجائے سرکشی کے، بجائے نماز سے روکنے کے، لوگوں کو تقوی کی تلقین کرتا، خود رائے ہدایت پر ہوتا تو یہ کتنی اچھی بات ہوتی۔ یہ اس آیت کے دونوں مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ ارأیت ان کذب وتولی، مقصد یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھو کہ نماز سے روکنا کتنی بری بات، پھر بالخصوص جب منع کرنے والا شخص خود گمراہ ہے، دین حق کی تکذیب کرتا ہو اور اس سے دین حق سے اعراض کرتا ہو، اور اس سے بھی بڑا گناہ یہ کہ جس شخص کو، جس ذات کو، جس پاک ہستی کو وہ منع کر رہا ہے وہ تو ہدایت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک گمراہ شخص جو ہے وہ ہدایت کے اعلیٰ نمونے کو نماز سے روک رہا ہو، نہ صرف نماز سے روک رہا ہے بلکہ ان کی شان کے اندر گستاخی بھی کر رہا ہے۔ الم یعلم بأن اللہ یری، پھر ابو جہل کو وعید ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سرکشی، اس کی گستاخی اور اس کے بداعمالیوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس کو وہ کیسی سخت سزا دے گا جو بڑی خطرناک ہوگی اور بڑی سخت ہوگی۔ کلا لئن لم ینتہی، یہاں سے پھر زجر اور توبیخ ہے کہ اس شخص کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی گستاخیوں اور اپنی حرکتوں سے اگر وہ باز نہ آیا
تو ہم پھر اس کا کیا انجام کریں گے کہ ہم اس کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ ناسیہ یہ پیشانی کے جو یہ بال ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بالکل یہاں والے بال ہیں پیشانی کے، ان بالوں کو ناسیہ کہتے ہیں، جو بالکل اگلے بال ہوتے ہیں۔ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، اس میں بھی اس کی مذمت ہے کہ ایسی پیشانی جو گناہگار ہے، جو جھوٹی ہے، اس سے مراد وہ پیشانی والا ہی ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، اس میں ابو جہل کی دھمکی کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی مجلس کو بلا لیتا ہے، جس کو وہ بڑے غرور اور بڑے تکبر سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی مجلس والوں کو بلا لیا، تو وہ گھوڑے لے کے سواریاں لے کر آ جائیں گے اور جنگ جہاد کریں گے، اگر اس نے ایسا کیا تو وہ لے آئے اپنی مجلس والوں کو، ہم بھی جہنم میں سے جو جہنم کے جلاد ہیں، جہنم کے پیادے ہیں، ہم بھی ان کو بھیج دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلا لیتا تو لوگوں کے سامنے فرشتے ظاہر ہوتے اور وہ فرشتے ابو جہل کو جو گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جاتے، ابو جہل کو بھی اور وہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو گھسیٹ کر جہنم میں لے کے جاتے، فرشتے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے، چاہے وہ مسلمان ہوتے چاہے وہ جو غیر مسلم لوگ ہوتے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کلا سے پھر زجر ہے کہ اس بدبخت کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لا تطعہ واسجد واقترب، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز اس کی اطاعت نہ کیجیے اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہیں، اپنے رب کو سجدہ کرتے رہیں اور اس کا قرب حاصل کریں، یعنی کہ اپنے رب کا قرب حاصل کریں، کیونکہ نماز جو ہے اور سجدہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔